الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ڈی این اے کیا ہے، اس کے حوالے سے آپ تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ خلاصہ ایک مرتبہ پھر میں اس کا دہرا دیتا ہوں تاکہ ہم بات کو آگے بڑھائیں۔ ہر خلیے میں یا سیل میں ایک مکمل یعنی کہ کارخانے کی طرح نظام چلتا ہے، جس میں بے شمار چیزیں کیمیائی عمل سے گزر کر اس خلیے کی زندگی کو جاری و ساری رکھتی ہیں۔ ہر خلیے میں ایک چھوٹی سی گول یا چکور گیند ہوتی ہے جس کو ہم مرکزہ کہتے ہیں، نیوکلیس کہا جاتا ہے جسے۔ یہ جو مرکزہ ہے یہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، جو پورے خلیے کے عمل کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اسے اگر نکال دیں تو باقی خلیہ بیکار ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ اس نیوکلیس یا اس مرکزے میں دھاگے نما ساختیں ہوتی ہیں، دھاگے کی طرح کی، جنہیں کروموسوم کہا جاتا ہے، اور ان کے اندر جاندار کی نشو و نما، اس کا رنگ، اس کی شکل، اس کی عادات، اس کی خصوصیات وغیرہ کے متعلق تمام تر تفاصیل اور معلومات وہ درج ہوتی ہیں۔ ہر جاندار خلیے کے کروموسوم کے اندر مخصوص، یعنی کہ ہر جاندار کے اندر جو کروموسوم ہوتے ہیں ان کی تعداد مخصوص ہوتی ہے۔ جس طرح بھی آپ نے پڑھا کہ انسان میں 46 کروموسومز ہوتے ہیں، اور اسی طرح مکھی میں 8 ہوتے ہیں، بلی میں 38 ہوتے ہیں، مرغی میں 78 ہوتے ہیں، ہر ایک کی الگ الگ ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمارا جو جسم ہے یہ گوشت اور ہڈیوں کے ساتھ مل کر بنا ہوا ہے، اسی طرح یہ جو کروموسوم ہوتے ہیں یہ ڈی این اے نامی ایک مادے کے ساتھ مل کر بنتے ہیں، جسے ہم جینیاتی مادہ بھی کہتے ہیں۔ اس مادے کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر یہ اپنے جیسے مزید ٹکڑے پیدا کر لیتا ہے، بنا لیتا ہے۔ وہ آپ نے اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھا کہ کیسے وہ ایک نیا ڈی این اے جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے، اس کی کاپی تیار ہوتی ہے۔ یہ 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، اور ہر متفرق ٹکڑے یا حصے کو الگ الگ جو حصے ہوتے ہیں ان کو ہم جین کہتے ہیں۔ اور ہر جاندار میں جس خصلت یا شکل یا خصوصیت کے جین ہوں گے وہی اس جاندار کے اندر پائی جائے گی۔ جس طرح کہ آپ نے پڑھا کہ مثلا آنکھوں کا رنگ، بالوں کی قسم، قد کا چھوٹا یا بڑا ہونا، تو یہ ساری کی ساری خصوصیات اس جین کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو یہ اس کی آواز ذرا تھوڑی سی کم کر دیں، چاں چاں کرتا ہے۔ یہ جو ہمارا موضوع ہے کہ زنا کے ثبوت کے لیے یا نسب کے ثبوت کے لیے ڈی این اے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ڈی این اے کے عمل کو آپ تفصیل کے ساتھ سمجھ چکے ہیں، اور پھر اس کی میچنگ وہ کیسے ہوتی ہے یہ آپ نے اچھی طرح سے جان لی ہے۔ ڈی این اے کیا ہوتا ہے، بنیادی معلومات آپ کے پاس موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کی طرف۔ جہاں تک شریعت اسلامیہ کا تعلق ہے، مثال کے طور پہ ہم نسب کے حوالے سے شروع کرتے ہیں کہ ثبوت نسب میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، هو الذی خلق من البشر خلق من الماء بشرا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، پانی سے اللہ نے آدمی کو پیدا کیا، بشر کو بنایا،
اور پھر اس کا نسب اور سسرال، صہر سسرال بنا دیا، سسرالی رشتہ دار اس کے بنائے، نسبی رشتہ دار بھی، سسرالی رشتہ دار بھی۔ آپ نے پڑھا بھی کہ مرد کے سپرم اور عورت کے ایگ کے ملنے سے زائگوٹ تیار ہوتا ہے، دونوں کا جب آپس میں ملاپ ہوتا ہے تو اس کو طب کی اصطلاح میں کہتے ہیں زائگوٹ، اردو میں کہتے ہیں بار آور بیضہ، کہ عورت کا یہ ایسا بیضہ ہے، انڈا ہے جو کہ بار آور ہو گیا ہے، اس نے حمل کو قبول کر لیا ہے، اٹھا لیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اصطلاح میں اس کو نطفہ امشاج کہا گیا ہے، من نطفۃ امشاج، نطفہ امشاج۔ یہ جو نطفہ امشاج یا زائگوٹ یا بار آور بیضہ ہے، اس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد۔ 40 دن کے اندر اندر یہ اپنی مختلف شکلیں تبدیل کرتا ہے۔ مضغہ، پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر مضغہ، پھر علاقہ، اور اس کے بعد یہ ایک جنین کی شکل اختیار کر جاتا ہے، حتیٰ کہ جب 42واں دن آتا ہے تو پھر 42ویں دن اس کے لیے اس کا وہ رزق اور اجل وغیرہ وہ سارا کچھ لکھا جاتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں موجود ہے۔ عام طور پہ مشہور کیا ہے وہ جو روایت ہے، ثم یکون علقۃ مثل ذلک، تو وہ جو مثل ذالک ہے اس کو وہ پچھلے مضغہ والے مثل ذالک کے ساتھ اور اس کو اس سے پچھلے نطفہ والے مثل ذالک کے ساتھ یہ 40 جمع 40 جمع 40 120 دن بنا دیتے۔ حالانکہ وہ 120 دن نہیں، بلکہ مقصود کیا بتانا ہے، مقصود یہ ہے کہ یہ 40 دن ہیں، ان 40 دنوں میں یہ مختلف مراحل طے کرتا ہے، نطفہ امشاج، علاقہ، مضغہ، یہ سارے مراحل اسی طریقے کے ساتھ طے ہوتے ہیں، ہوتے 40 دنوں کے اندر اندر ہے، اور 42ویں دن پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے اور اس کا وہ فرشتے کو بھیج کے سارا کچھ لکھا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ تفصیلی موضوع ہے کہ کتنے دنوں میں یہ کام ہوتا ہے، یہ بھی کبھی انشاءاللہ اس کو چھیڑیں گے۔ مقصود یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے من الماء، پانی کے ساتھ، پانی سے مراد کیا ہے، مرد کا پانی اور عورت کا ایگ، سپرم اور ایگ، ان کے ساتھ مل کے جب یہ آپس میں 12 آور بیضہ یا نطفہ امشاج تیار ہوتا ہے تو وہ ایک سیال مادہ ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ کچھ عرصے تک یہ نطفہ رہتا ہے، اس کے بعد پھر یہ اگلے مراحل طے کرتا ہوا جنین کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جنین کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب انسان کے جو اعضاء ہیں وہ بن جاتے ہیں، تو اس وقت اس کو جنین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ متبنہ کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قانون بنایا تھا، ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم۔ نسب کی حفاظت کے لیے کیا کیا کہ اگر کسی کو متبنہ بنایا ہے تو اس کی نسبت اس کے اصل باپ کی طرف رکھی جائے، اگر باپ اصل معلوم نہیں ہے تو پھر بھی اپنی طرف منسوب نہیں کرنا، فإخوانکم فی الدین وموالیکم۔ اچھا، وہ زہار والی بات بھی آپ کو یاد ہوگی کہ زہار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ یہ ان کی مائیں نہیں ہیں۔ بیویوں کو ماں کہہ بیٹھتے ہیں نا، تو کیا کہا کہ بیویاں مائیں نہیں ہیں، ان امہاتہم الا اللہ ولدنا،
ماں وہ ہے جس نے اس کو جنا ہے، اس کے علاوہ دوسری ماں نہیں ہے۔ ہاں یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جو رضاعی رشتہ ثابت ہوتا ہے نا، اس کا تعلق نسب کے ساتھ نہیں ہے، وہ رضاعت کے ساتھ ہے۔ وہ رضاعی ماں ہے، رضاعی باپ ہے، رضاعی بہن بھائی ہیں، نسبی نہیں۔ نسبی جو تعلق ہے وہ حقیقی باپ اور حقیقی ماں کے ساتھ ہی جوڑا جائے گا۔ جاہلیت میں تو ایسا ہوتا تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا وہ اپنے منہ بولے باپ کی وراثت بھی لیتا تھا، اور اس کے حقیقی بیٹوں کی طرح اس کو مکمل حقوق دیے جاتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ادعوہم لآبائہم، تو اس کے بعد جاہلیت کا یہ طریقہ کار ختم ہو گیا، اور پھر اس کو شریعت اسلامیہ نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے واضح ہے کہ من ادعا الی غیر ابیہ وهو یعلم انہ غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام۔ جس کو پتہ ہے کہ یہ میرا باپ نہیں، پھر بھی کسی بندے کو اپنا باپ قرار دیتا ہے، تو ایسے آدمی پر جنت حرام ہے۔ اسی طرح فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ او انتمى الی غیر موالیہ فعلیہ لعنۃ اللہ المتتابعہ الی یوم القیامہ۔ جو اپنے موالی کے علاوہ غلام اپنی نسبت کسی اور کی طرف کر لے، کوئی شخص اپنے باپ کے سوا نسبت اپنی کسی اور کی طرف کر لے، قیامت تک اس پہ مسلسل لعنت برستی رہے گی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ای امرأۃ دخلت علی قوم من لیس منہم، کوئی عورت کسی قوم میں ایسا بچہ داخل کر دیتی ہے جو ان میں سے نہ ہو، یعنی کہ کسی اور کے ساتھ زنا کر لیا۔ اب ظاہری بات ہے جس کی زوجیت میں ہے یا وہ جس کی لونڈی ہے، تو ظاہری طور پر تو نسب اسی کا جاری کیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کرتی ہے فلیست من اللہ فی شیء، تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ولن یدخلها الجنہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ اور دوسری طرف کیا کہا وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، ایک آدمی ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، بیوی کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، اور وہ انکار کر دیتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہی نہیں۔ شریعت نے اس کے لیے پھر کیا کیا ہے، لعان کا ایک طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ اگر وہ آدمی انکار کر دیتا ہے تو اس نے اگر درست انکار کیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن غلط انکار کیا، یعنی بیٹا اسی کا تھا اور اس نے صرف عورت کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اس پہ الزام دھر دیا، لعان کی وجہ سے یہ سزا سے تو بچ جائے گا، لیکن فرمایا احتجب اللہ منہ وفضحہ علی رؤوس الاولین والآخرین، اللہ تعالیٰ اس سے پردہ فرما لے گا اور اگلوں پچھلوں میں اس کو رسوا کر کے رکھ دے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من ادعا ولدا من غیر رشدۃ فلا یرث ولا یورث، نکاح کے بغیر کوئی کسی بچے کا دعویٰ کر لیتا ہے، نکاح نہیں کیا اس کے ساتھ اور کہتا ہے جی یہ بچہ میرا ہے، یا وہ اس کی لونڈی نہیں، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا رشتہ کی، ایک نکاح ہے یا پھر ملک یمین ہے، دونوں میں سے کوئی صورت بھی نہیں، تو فلا یرث ولا یورث، نہ وہ بچہ اس زانی کا وارث بنے گا نہ یہ اس کا وارث بنے گا۔ جاہلیت میں لوگ ایسا کرتے تھے، دعویٰ کر لیتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا اور فرمایا لا دعوت فی الاسلام ذهب امر الجاہلیہ الولد للفراش وللعاہر الحجر، اسلام میں نسب دعووں کے ساتھ ثابت نہیں ہوتا، جاہلیت کا دور گزر گیا،
بچہ جو ہے وہ اسی کا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہوا، اور جو زانی ہے اس کے لیے پتھروں کی سزا ہے، رجم ہے۔ تو یعنی کہ دین اسلام نے نسب کو ثابت کرنے کے لیے ملک یمین اور نکاح، یہ دو چیزیں بنیادی طور پر برقرار رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی طریقے کے ساتھ نسب ثابت نہیں ہوتا۔ ہاں، کچھ چیزیں قرائن کا کردار ادا کرتی ہیں، اس میں سے ڈی این اے بھی ایک قرینہ ہے نسب کا کہ ثابت کرنے کے لیے یا اس کا انکار کرنے کے لیے۔ قرائن کا اعتبار یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا۔ رباح رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں میری ایک لونڈی تھی، میرے اس سے دو بیٹے تھے، عبداللہ اور عبید اللہ، جو بالکل میرے جیسے تھے، سیاہ رنگت والے۔ اسی دوران میری لونڈی کو یوحنا نامی ایک رومی غلام تھا، عیسائی، اس نے برگلانے میں کامیاب ہو گیا، اور اس کے بعد اس کے ہاں سفید رنگ کا بچہ پیدا ہوا۔ جب میں نے اپنی اس لونڈی سے باز پرس کی تو اس نے اعتراف کر لیا۔ اسی رومی غلام کے ساتھ زنا کے نتیجے میں یہ پیدا ہوا ہے، لونڈی نے اقرار کر لیا۔ یہ معاملہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں لے جایا گیا تو آپ نے کہا تمہارے درمیان میں وہ فیصلہ کروں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ وہ کیا فیصلہ تھا؟ الولد للفراش وللعاہر الحجر۔ زنا کی وجہ سے ان کو سزا دلوائی اور بچے کا نسب اس کے ساتھ پیدا جوڑ دیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک ضمنی بات وہ بھی سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ جب وہ لونڈی اعتراف کر چکی کہ یہ اس کے ساتھ زنا کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے، پھر بھی اس کا نسب صاحب فراش کے ساتھ کیوں جوڑا گیا؟ یہ شریعت اسلامیہ کا ایک ضابطہ اور قانون ہے۔ آپ کو یاد ہوگی وہ حدیث جو حاملہ لونڈیوں کے ساتھ وضع حمل سے پہلے مباشرت کرنے کی ممانعت کے بارے میں ہے کہ لونڈیاں تقسیم ہو جائیں، لونڈی کا مالک اگر لونڈی حاملہ ہے تو اس وقت تک اس سے جماع نہیں کرے گا جب تک وہ حمل وضع نہ ہو جائے، اور اگر حاملہ نہیں ہے تو پھر ایک حیض کے بعد، تاکہ استبراء رحم ہو جائے۔ اور اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے وہ بڑے اہم ہیں۔ ایک تو یہ نہا یسقی الرجل ماءہ زرع غیرہ، منع کیا کہ آدمی اپنا پانی کسی دوسرے کی کھیتی کو پلائے۔ یہ جو الفاظ ہیں اس سے اہل علم نے بہت سے استنباط کیے جن کو آج کی جدید میڈیکل سائنس بھی تسلیم کرتی ہے کہ حمل کے بعد، استقرار حمل کے بعد ہونے والا جو جماع ہے وہ اس جنین کی بڑھوتری، اس کی بہتری، اس کی نشو و نما میں یہ فائدہ دیتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے۔ جس طرح کھیتی کو پانی دیا جائے تو پانی دینے سے وہ پھلتی پھولتی ہے، ہری بھری ہوتی ہے، اچھی نشو و نما ہوتی ہے۔ ویسے ہی یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملہ لونڈی کے ساتھ مالک کے جماع کرنے کو کیا قرار دیا ہے؟ یسقیا ماءہ زرع غیرہ، کہ وہ دوسرے کی کھیتی کو اپنا پانی پلا رہا ہے۔ اور پھر
وہ حدیث کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دیکھا اور کہا لعل صاحبہ علم بہا، اور فرمایا کہ کیف یورثہ وہو لا یحل لہ وکیف یستخدمہ وہو لا یحل لہ۔ اب اس لونڈی کے بطن سے جو بچہ پیدا ہوگا، چونکہ نطفہ سابقہ شخص کا ہے جس کے پاس یہ پہلے تھی، چاہے کوئی بھی تھا، اس کا خامد تھا یا کوئی یار تھا، اصل اس کا ہے۔ اب اس نے چونکہ اس کی لونڈی بن گئی تھی، منع کیا گیا تھا کہ جب تک حمل وضع نہ ہو اس سے جماع نہیں کرنا، تو یہ کر بیٹھا ہے۔ تو اب اگر یہ اس پیدا ہونے والے بچے کو غلام بناتا ہے تو اپنا غلام کیسے قرار دے گا؟ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ۔ اس بچے کو غلام بنانا حلال نہیں اس کے لیے۔ کیوں؟ کہ اس نے جو جماع کیا ہے وہ اس جنین کی نشو و نما میں شامل ہو گیا۔ اگر یہ نہ کرتا تو وہ پیدا ہونے والا بچہ بھی اس کا غلام ہوتا، یعنی کہ ماں بیٹا دونوں اس کے مل کے یمین ہوتے۔ لیکن اب یہ کیسے کرے گا؟ پھر کیا فرمایا؟ کیف یورثہ وہو لا یحل لہ۔ اچھا، اگر وہ اس کو اپنا بیٹا بنا لے، بیٹا بنائے گا تو اس کو اپنا وارث قرار دے گا، یہ کیسے کرے گا؟ یہ بھی اس کے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ اصل تو اس کا نہیں۔ یعنی کہ یہ دو پانی جب مل جاتے ہیں تو معاملہ پیچیدہ ہو جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیچیدگی کی طرف اشارہ کیا۔ اب چونکہ ہم واپس پلٹتے ہیں اسی اپنے کیس میں کہ جہاں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوجود اس کے کہ عورت نے اقرار کیا تھا، فیصلہ کیا کیا؟ الولد للفراش وللعاہر الحجر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بطور قاعدہ استعمال کیا اور فیصلہ کیا۔ اس میں یہ اس کی لونڈی ہے صاحب فراش کی، تو اگر کوئی زنا کرتا بھی ہے تو ولد صاحب فراش کا ہی قرار دیا جائے گا۔ اچھا، اسی حدیث میں جو ہمارے موضوع سے متعلق بات تھی کہ اب اس نے اندازہ لگایا، پہلے دو بیٹے پیدا ہوئے ہیں، وہ جیسا میں کالا ویسے وہ کالے، اب یہ درمیان میں سفید کدھر سے آ گیا؟ یہ گویا کہ ایک شبہ تھا، ایک قرینہ تھا کہ یہ میرا نہیں ہے۔ اب اس کی تفتیش کی گئی، عورت نے اقرار کر لیا، اب محض اس قرینے کی بنا پہ انکار نہیں ہے، بلکہ انکار کی اصل وجہ اور سبب کیا ہے؟ اس عورت کا اقرار۔ اور آپ جانتے ہیں کہ زنا کے باب میں دو ہی طریقے ہیں، یا اعتراف ہو یا حمل ظاہر ہو جائے۔ حمل تو کنواری عورت کے بارے میں واضح کرے گا نا، شادی شدہ کے بارے میں تو پتہ نہیں چلے گا، الا کہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہوں۔ اگر سے وہ کئی ایسے بھی ہیں جو اس کو روحانی طور پر ممکن سمجھتے ہیں کہ عورت مشرق میں ہو، خامد اس کا مغرب میں ہو، اور وہ سال ہر سال سے ایک دوسرے سے جدا ہوں تو اولاد ہوگی تو وہ ولد نکاح ہی ہوگی، ولد صفا نہیں ہوگی۔ جی یہ ممکن ہے، اب وہ پتہ نہیں کیسے ممکن بنا لیتے ہیں۔ بہرحال حبل او الاعتراف، یا پھر کیا ہوں؟ چار گواہ۔ تو یہاں پہ چونکہ اعتراف آ گیا ساتھ، اعتراف اصل شہادت ہے،
اصل ثبوت ہے، اور اس ثبوت تک پہنچانے کا ذریعہ کیا بنا؟ قرینہ۔ تو قرائن کا اعتبار شریعت کرتی ہے لیکن ان کو مستقل حیثیت نہیں دیتی۔ اسی طرح ڈی این اے بھی ایک قرینہ ہے، یہ بھی اضافی شہادت کا فائدہ دیتا ہے، بنیادی شہادت کا نہیں۔ اسی طرح دوسری مثال آپ دیکھ لیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح بخاری میں جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے بڑے خوش ہو کے، اور کہنے لگے اے عائشہ کیا تو نے دیکھا نہیں؟ یہ رؤیت یعنی رؤیت علمی مراد ہوتی ہے، اس طرح الم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل یا کیف فعل ربک بعاد، یہ رؤیت بصری نہیں ہے بلکہ مراد رؤیت علمی ہے۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ مجزز المدلجی، یہ مجزز مدلجی آیا ہے اور اس نے اسامہ اور زید دونوں کو دیکھا، کس حال میں کہ اوپر سے انہوں نے وہ کپڑا لیا ہوا تھا، چادر لی ہوئی تھی، پاؤں دونوں کے ننگے تھے۔ دیکھ اس نے کہا ان هذه الاقدام بعضها من بعض، لوگ اب نسب پہ شک کرتے تھے کہ یہ اس کا بیٹا نہیں۔ اب اس قائف نے آ کے یہ کہا قیافے کے ساتھ کہ یہ اقدام جو ہیں بعضها من بعض، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مسرت کا اظہار کیا، خوش ہوئے کہ یہ ایک قرینہ ساتھ شامل ہو گیا۔ اصل تو پہلے موجود ہے نا، الولد للفراش وللعاہر الحجر، اصل موجود ہے، اب اس اصل کے ساتھ یہ ایک قرینہ اضافی آ گیا، جس قرینے نے جو شبہ تھا اس کو زائل کر دیا، دور کر دیا، جو لوگوں کی طرف سے پھیلایا جاتا تھا۔ اسی طرح لعان کی حدیث آپ کو یاد ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا لعان کروانے کے بعد کیا کہا تھا؟ ابصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحمة۔ ویبر نے الزام لگایا تھا نا، تو فرمایا اگر یہ اس طرح کا ہوا تو یہ شریک ابن سحمہ کا ہے، اور اگر اس طرح کا ہوا تو پھر یہ الزام لگانے والا جھوٹا ہے۔ خیر نتیجہ کیا نکلا؟ فجاءت به كذلك فجاءت به على النعت المکروہ۔ اب لعان کا فائدہ یہ ہوا، مرد نے الزام لگایا، اس نے کیا کہا کہ اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو زنا کرتے دیکھے وہ کیا کرے گا؟ اَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ مَاذَا يَفْعَلُ، اگر وہ اس کو قتل کرے گا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں زنا کرتے ہوئے، تو قتل کے جواب میں قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ غیرت کے نام پہ قتل کرنے کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ اب وہ کیا کرے؟ چپ رہے تو چپ بھی نہیں رہ سکتا، ضمیر گوارا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ لعان کی آیات نازل کرتا۔ اب اگر الزام لگانے والا الزام لگاتا ہے اور اس کے پاس ثبوت نہیں ہوتے تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ حد قذف لگائی جاتی ہے، لعان طلب کیا گیا۔ اب اگر یہ الزام لگا کے لعان کے لیے تیار نہیں ہوگا تو اس کو کوڑے لگیں گے، 80 قذف، بہتان کی سزا۔ یہ لعان کر کے بری ہو گیا، حد سے بچ گیا۔ اب عورت کو حد لگے گی زنا کی، کہ اس نے زنا کیا کیونکہ اس نے قسمیں اٹھا لی ہیں۔ مرد نے کیا ہوتا ہے کہ عورت بھی قسمیں اٹھا لیتی ہے، وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اس سے عذاب کو دور کیا جائے گا، سزا اس کی ختم کر دی جائے گی۔ کب؟ جب یہ بھی أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ،
قسمیں اٹھا لے. اگر قسمیں نہ اٹھاتی تو اس پر زنا کی حد لگتی. اس نے بھی قسمیں اٹھا لی, لعان کر لیا, تو اس سے جو زنا کی حد تھی وہ بھی ساقط ہو گئی. اب معاملہ اللہ کا سپرد, دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی ہو گئی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں آدمیوں کے, الزام لگانے والا, اس کا خامد, اور عورت پر جس کے ساتھ الزام لگایا گیا, دونوں کی صورتحال ظاہری کو دیکھ کے کہا کہ اس کے مشابہ ہوگا تو پھر عورت سچی ہے, اس کے مشابہ ہوگا تو مرد سچا ہے. لیکن فجاءت به النعت المکروہ. اب یہ دیکھیں قرینہ آ گیا, لعان ہو چکا, اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو وہ شریک ابن سہما جیسا نکلا. اب یہ کیا تھا؟ محض قرینہ, دلیل نہیں ہے نا, دلیل نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا, کیونکہ کیا تھا؟ محض قرینہ تھا, لعان ہو چکا. یا تو وہ اعتراف کر دی, اعتراف اس نے کیا نہیں, بلکہ کیا کہا؟ لا افضحوا قومی سائر اليوم, لعان کر لیا. گواہ اس کے پاس موجود کوئی نہیں تھے. رہی کرینے کی بات, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لولا موضع من کتاب اللہ لکان لی ولها شان. لیکن اب چونکہ فیصلہ ہو چکا اور دلیل موجود کوئی نہیں, قرینہ کسی کام کا نہیں. تو قرائن جو ہیں یہ فائدہ دیتے ہیں, لیکن مستقل دلیل نہیں بنتے. اسی طرح صحیح بخاری کی وہ روایت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ والی کہ عتبہ بن ابی وقاص نے اپنے بھائی سعد کو کہا کہ ولیدہ بن کا جو بیٹا ہے زمعہ, وہ پکڑ دو, اپنے پاس کر لو. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے فتح کے دن, تو سعد بن ابی وقاص نے زمعہ کو پکڑ لیا. اب وہ عبد ابن زمعہ ساتھ تھا اور یہ کہنے لگے, زمعہ کی لونڈی کا, انہوں نے کہا تھا زمعہ کی جو لونڈی کا بیٹا ہے وہ لے لینا ہے عبد ابن زمعہ کو. تو عبد ابن زمعہ کو ساتھ لے کے پہنچے اور کہا کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے, کیونکہ میرے بھائی نے مجھے کہا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ وہ زنا کیا تھا جاہلیت میں, تو وہ بیٹا میرا ہے. بہرحال اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا؟ چونکہ یہ زمعہ کی لونڈی کا بیٹا ہے اور پیدا ہوا ہے علی فراش زمعہ, تو لہذا یہ اسی کا ہے. لیکن جو اس کی شکل و شباہت تھی وہ عتبہ بن ابی وقاص کے ساتھ تھی. اب یہ ایک قرینہ تھا, لیکن چونکہ دعویٰ قرینہ یہ دونوں چیزیں مل کے نسب کو ثابت نہیں کرتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ہوا لکا, وہ تیرا ہی ہے. کیونکہ اس کی فراش پر پیدا ہوا. البتہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پردہ کرنے کا حکم دیا, احتجبی منہ یا سودا, احتیاط قرائن کی وجہ سے, لیکن نسب کا اس بات نہیں.
جہاں نکاح موجود ہو وہاں پر مشابہت کی بنا پر شکوک و شبہات اور وسوسوں کو راہ دینا یہ کوئی مناسب عمل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آدمی بھی آیا تھا جس نے کہا کہ جی میرے ہاں کالا بچہ پیدا ہو گیا ہے تو یہ میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے پوچھا حل لک من ابل، اونٹ ہیں؟ ہاں جی ہیں۔ رنگ کیسا ہے؟ سرخ۔ پوچھا کوئی بھورے رنگ کا بھی ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ پوچھا کدھر سے آیا؟ لعلہ نازعہ عرق، تو فرمایا ادھر بھی یہ کام ہو سکتا ہے کہ اس نے بھی کسی پچھلے کی خصوصیت کھینچ لی ہو، تمہارے اجداد میں کوئی چٹا ہو۔ اس طرح بھی آپ نے پڑھا کہ وہ خصوصیت جو ہے وہ بس اوقات چینج ہو جاتی ہے، وہ اندر دبی رہتی ہے، وہ اگلی کسی تیسری چوتھی نسل میں جا کے پھر نکل آتی ہے۔ تو بہرحال شک و شبہ جو ہے، شبہات میں پڑنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں ایسا کوئی شک شبہ اگر قائم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دلیل ہوگی تو پھر وہ کچھ فائدہ دے گی، وگرنہ نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ جو روایت ہے انکحہ جاہلیہ کے متعلق کہ جاہلیت میں 4 طرح سے نکاح ہوتا تھا، اب اس میں ان چاروں طریقوں کے ساتھ نسب کا وہ لوگ تعین کرتے تھے۔ ہر طریقے کے ساتھ الگ الگ طریقہ کار تھا نسب کے تعین کا۔ اسلام نے جو نسب کا تعین کیا ہے وہ صرف پہلی صورت میں نکاح، درست نکاح، ان کی صورت میں ہی، وگرنہ نہیں۔ تو بہرحال جو نسب ہے یہ ڈی این اے کے ذریعے ثابت نہیں ہوتا، ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ ایک یعنی کہ قرینہ مانا جاتا ہے جو کہ قوی قرینہ ہوتا ہے، لیکن محض قرائن جو ہیں وہ نسب کو ثابت نہیں کرتے۔ نہ ہی قرائن کی بنیاد پر نسب کا انکار درست ہے، نہ ہی قرائن کی بنیاد پر نسب کا اثبات درست ہے۔ یہ نسب والی بات سمجھ آ گئی؟ اس کے متعلق اگر کوئی